اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کے سامنے انیس الارواح کی 9ویں مجلس لے کے حاضر ہیں۔ کافی دنوں کے بعد، حج کے سفر کے بعد، یہ پہلا پروگرام ہے دلیل العارفین کی تعلیمات کا۔ الحمدللہ یہ مجلس تھوڑی طویل ہے، لہٰذا اس کو کچھ حصوں میں بیان کیا جائے گا، تو آج اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور آپ سے ہم دعاؤں کے طالب ہیں، اور تمام وابستگان زاویہ چشت جو اس پروجیکٹ میں کوشش کر رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعاؤں کا میں آپ سب سے طالب ہوں۔ جب قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، خواجہ قطب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت شیخ احد کرمانی، شیخ واحد برہان غزنوی اور خواجہ سلیمان عبدالرحمن اور چند درویش حاضر خدمت تھے۔ بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشائخ نے سلوک کے 100 درجے مقرر کیے ہیں، ان میں سے 70واں درجہ کرامت کا ہے، پر جو شخص اس 70ویں درجے میں اپنے تائیں ظاہر کر دیتا ہے، یعنی کہ 70ویں درجے پہ جو کراماتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ باقی کے درجے طے نہیں کر پاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جب تک 100 مرتبے نہ پہنچ جائے، اپنے تائیں ظاہر نہ کریں۔ اس کے علاوہ محبوب الہی سلطان المشائخ نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے کہ جو درویش اپنی کرامات کو، اپنی مقامات کو ظاہر کرتا ہے، وہ ایک گدھے کے مانند ہے۔ اس لیے انبیاءوں پر معجزات فرض کیے گئے ہیں، اور اولیاءوں پر اپنی ذات کو چھپانا فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجگان چشت میں خاندان میں بعض نے 15 درجے مقرر کیے ہیں، یعنی خواجگان چشت میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جنہوں نے 15 درجے مقرر کیے ہیں سلوک کی منزل کی، جن میں 5واں کشف کرامات کا ہے، جس میں 5واں درجہ کشف کرامات کا ہے۔ ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک 15ویں درجے تک نہ پہنچ جائے، اپنے مقامات کو ظاہر نہ کرے، تبھی وہ کامل کہلائے گا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ چہل قدمی کر رہے تھے، کبھی اس طرف سے اس طرف جاتے تھے، کبھی اس طرف سے اس طرف آتے تھے، تو وہیں سے حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا پریشان پایا، پوچھا کہ بھئی ابراہیم خاص، آپ اتنا چہل قدمی کیوں کر رہے ہیں، کس کشمکش میں آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں؟ تو ابراہیم خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس فکر میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام توکل میں کہاں رکھا ہے۔ تو حضرت حسین منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنے مقام کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ مقامات میں ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت بیان فرمائی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْتُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر اپنا توکل سلامت رکھو۔ یعنی کہ راہ سلوک میں، کیونکہ وہ دور وہ تھا جب اولیاء اور صالحین صادقین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ہر ایک کو کسی نہ کسی بزرگ کی کئی ہزار کئی 100 بزرگوں کی صحبتیں حاصل تھیں، اور انہیں ان سے ہدایت کی جھرنے ملتے تھے، علم و حکمت اور معرفت کی صحبتیں ملتی تھیں۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور میں نہ ہمیں ظاہرہ طور پہ بزرگان دین نصیب ہیں، نہ مشائخین نصیب ہیں۔ ظاہرہ طور پہ ہیں، اللہ کے بندے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس پیمانے کے نہیں ہیں جو پیمانہ ہمارے اسلاف نے دیکھا ہے۔ تو اس دور کے حساب سے ان کی ہدایات ہی ہمارے لیے راہ صراط کے لیے آسانی کا سبب ہے، اور اس دور میں بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، کیونکہ ظاہر کرنے سے انسان اور دور حاضرہ کے حساب سے مسئلوں میں پھنسنے کا امکان ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے 15 درجے مقرر کیے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ پھر اس کے آگے سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ سلوک کے بابت لکھا ہے
کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں چاہتے؟ حضرت جنید بغدادی یعنی کہ حضرت جنید بغدادی سید الطائف ان کا لقب ہے، ان کے اللہ تعالیٰ بے شک انہ علیم بذات صدور کا مالک ہے، تو ان کے دل کے رازوں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تو ان کے دل میں شاید دیدار الہی کی چاہت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ عاطف نے نظر دی کہ تم دیدار الہی کیوں نہیں چاہتے؟ اگر چاہو تو ضرور مل جائے۔ فرمایا کہ میں ایک چیز نہیں چاہتا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور انہیں نصیب نہ ہوئی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے ملی، پس بندے کو خواہش سے کیا واسطہ؟ اگر وہ اس کے لائق ہوگا تو خدا ہی حجاب اٹھایا دے گا، وہ تجلی ہو جائے گی، بس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کی آتش کدہ ہے، یعنی محبت کی آگ کا گھر ہے۔ آتش کدہ اکثر جہاں آگ جلائی جاتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں، جو اس میں جائے اسے جلا دیتا ہے اور ناچیز کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کر کوئی آگ نہیں ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قرب میں پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، آج تیری درخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے، جو چاہتا ہے مانگ، ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سربت سجود ہو کر عرض کیا، یعنی خواجہ بایزید بسطامی نے، کہ کیا بندے کو کیا خواہش، کیا واسطہ، جو کچھ بادشاہ سے عطا ہوگا اس پر راضی ہے۔ آواز آئی اے بایزید، ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کی کہ وہ دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے، یعنی بایزید بسطامی نے فرمایا کہ وہ تو دوستانہ الہی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی اے بایزید، بہشت، جہنم، عرش، کرسی اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تجھے دیا۔ عرض کیا نہیں۔ آواز آئی پھر کیا مطلب ہے، کیا مطلوب ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی پروردگار تجھے خود معلوم ہے۔ آواز آئی اے بایزید، کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یہ آواز سنتے ہی بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے تیری قسم، اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو دوزخ کے پاس کھڑا ہو کر ایک ہی آہ سے دوزخ کی آگ کو نابود کر دوں، کیونکہ محبت کی آگ کے مقابل میں دوزخ کی آگ کی کیا کچھ حقیقت نہیں۔ جب یہ قسم کھائی تو آواز آئی اے بایزید، جو کچھ تو چاہتا ہے تجھے مل گیا ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات عشق کی شوق میں اشتیاق کی وجہ سے الحرک الحرک کا پکارتی تھی۔ اہل بصرہ یہ فریاد سن کر باہر نکلتے تاکہ آگ بجھائیں۔ ان میں ایک شخص واصل خدا، اس نے کہا کیسے بے وقوف ہیں جو رابعہ بصری کی آگ بجھانے آئے ہیں، اس کے سینے میں عشق کی بھڑکی ہوئی آگ ہے، یہ وصال دوست سے کے سوا نہیں بجھے گی۔ پھر فرمایا حضرت منصور حلاج سے پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیات کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جب معشوق سیاست کرنا چاہے اور عاشق کا سر کٹنا چاہے تو چوں چرا نہ کرے اور رضائے معشوق میں کمر بست رہے اور اس کے مشاہدے میں ایسا مستقر رہے کہ اسے باندھنے کھولنے کی ذرا بھر خبر نہ ہو۔ پھر خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز نے آپ دیدہ ہو کر یہ شعر پڑھا، خوب رویا چو بندہ غیرند، عشق پیش شان چنی میرند۔ بعد از اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ بغداد میں ایک عاشق کو 1000 کوڑے لگائے گئے، نہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس نے پاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کیا حالت ہے؟ کیا میرا معشوق میرے سامنے تھا؟ اس مشاہدے کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف محسوس نہ ہوئی اور نہ اس کی خبر ہوئی۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کسی عیار کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو ہنستا تھا۔ ایک نے اس سے ہنسی کا سبب پوچھا، کیا کہاں میرا محبوب آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی قوت مشاہدے کے باعث مجھے اس کی درد کی خبر نہیں،
میں ایسا مستغرق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر نہیں۔ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر یہ شعر پڑھا: او بر سر قتل من درد حیرانم، قارندن تابش چو نکوم آید